अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं मेरी सकते। नाज़रीन, आइंदा हफ्ते मुल्क का सियासी दर्जा हरारत बढ़ने वाला है। इमरान खान साहब मियां नवाज शरीफ की ज़ाती रिहाइशगाह के करीब पनामा लीक्स के हवाले से एहतजाज मार्च सितंबर को लेकर आ रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी 30 सितंबर जबकि जो पीपल्स पार्टी है वो 30 सितंबर ही को फैसलाबाद से चिन्योट मार्च का ऐलान कर रही है। साथ ही साथ उसी दिन जमात इस्लामी भी फैसलाबाद में एहतजाजी जलसे का ऐलान कर चुकी है। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब मौजूद है और उनसे जानेंगे कि जमात इस्लामी इस पॉलिटिकल टर्मोइल को किस तरह से देखती है और इस सियासी बहरान से पाकिस्तान को किस तरह से निकलना होगा। क्या इमरान खान का ये कहना कि हुकूमत चली जाएगी सच होगा या फिर कोई और सूरत हाल पैदा होगी, और ये कि जमात इस्लामी किस तरह अपना असर पाकिस्तान की सियासत में बढ़ा सकती है, इस सब पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ मसला कश्मीर जो कल दुनिया के सामने एक बार फिर कहा जा रहा है कि भरपूर तरीके से उठाया गया। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल अक़वाम मुत्तहिदा में इस हवाले से एक तकरीर भी की है और इस दौरे में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान के साथ एक मुलाकात की। यहाँ पे सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान भारत पर दुनिया का ये दबाव इस हद तक बढ़ा पाएगा कि मसला कश्मीर का कोई मुनासिब हल हो सके, और ये भी कि वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत का जिक्र क्यों नहीं किया। इन सब पर भी हम बात करेंगे। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ सरताज अजीज साहब भी न्यूयॉर्क से शामिल होंगे। सबसे पहले तो आपसे बात करते हैं सिराजुल हक साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। इस वक्त जो वज़ीर आज़म साहब ने कल अक़वाम मुत्तहिदा में जो तकरीर की उसके ऊपर कहा जा रहा है, तबसरे तज्जिए ये है कि बड़े भरपूर अंदाज में उन्होंने रिप्रेजेंट किया कश्मीर के मौक़िफ़ की, उन्होंने आवाज़ उठाई, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान की आवाज़ जो है वो उस तरह से नहीं उठाई गई जिस तरह के एक्सपेक्ट किया जा रहा था। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या मसला कश्मीर का कोई हल इस तकरीर के बाद होता हुआ नजर आता है? अब वज़ीर आज़म साहब को क्या करना चाहिए, इस पे आपका तज्जिया क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात वज़ीर आज़म साहब ने जो खिताब किया है उस पर कश्मीरी भी खुश है, और सच्ची बात यह है कि उसने अपनी तरफ से तो हक़ अदा करने की कोशिश की है, भरपूर तैयारी के साथ उन्होंने तकरीर की है, और कश्मीरियों पर जो जुल्म हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, नस्ल कुशी हो रही है, वहाँ उन्होंने मुज़फ़्फ़र बुरहान वानी का ज़िक्र किया, और इस तरह जितने लोग वहाँ शहीद हो गए उनका ज़िक्र किया। तो इस पे तो लोग खुश है, लेकिन जो सवालिया निशान रह गया वो ये कि ख़ुद पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान की जो मुदाखलत है, और ख़ासकर जंग अज़ीम के बाद जो एक बड़ा अफसर गिरफ्तार हुआ है किसी एक मुल्क का दूसरे मुल्क में, जो इंसेदारों से ताल्लुक़ रखता है कलभूषण की सूरत में, उनका जिक्र वो ज़रा गोल कर गए और उस पर कुछ खामोशी इख्तियार की। तो इस तरह ये एक सवालिया निशान तो बन गया। लेकिन कश्मीर के हवाले से देखें, जो काम हुकूमत ठीक करेगी या मैं समझता हूँ हम उस पर एतराफ़ करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन जहाँ गलती कोताही सुस्ती काहली करेंगे उसका भी जिक्र करेंगे। तो कश्मीर का जिक्र तो उन्होंने खूब किया, और आज भी मकबूदा कश्मीर के क़ायदीन के साथ मेरा राबिता हुआ, इससे उनको भी एक हौसला मिला है। लेकिन कलभूषण का जिक्र ना करना, बलूचिस्तान में मुदाखलत का जिक्र ना करना, कराची में मुदाखलत का जिक्र ना करना, यहाँ वागड़ बॉर्डर पे और यहाँ लाहौर में धमाकों में उनके मुलविस होने का ख़ुद उनके वज़ीर दाखिला ने इतराफ़ किया, उनका जिक्र ना करना, इस पर खामोशी पे थोड़े से हम भी हैरान हैं कि उन्होंने क्यों एक दरवाज़ा तो खोलने को कोशिश की है लेकिन दूसरे को बंद रखा है। सही। अच्छा सिराजुल हक साहब, ओबामा ने जो अपनी ये आखिरी स्पीच थी यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से, तो उसमें उन्होंने फ़लस्तीन का तो जिक्र कर दिया, लेकिन कश्मीर के हवाले से खामोशी इख्तियार रखी। किस तरह से इसको आप क्या समझते हैं, ये क्या स्ट्रैटेजी अमेरिका की, वही जो प्रो भारत स्ट्रैटेजी है उसी के तहत वो कश्मीर के इशू को बिल्कुल ना उसके साथ होगा ना आवाज़ उठाएगा? देखिए सिस्टर, आज 74वां दिन है कश्मीर में कर्फ्यू का, और किस्सा और कहानी बयान करना तो आसान है, लेकिन 77 दिन जब किसी इलाके में कर्फ्यू हो, वहाँ पानी का क्या होगा, वहाँ खाने का क्या होगा, वहाँ बच्चों के दूध का क्या होगा, वहाँ स्कूल और कॉलेजिंग का क्या होगा, एक पूरा मुआशरा है जिसको बिल्कुल एक सोसाइटी है जिसको जेल में बंद किया है। और फिर यह है कि अब तक इन्होंने चंद दिनों में 3500 से ज़्यादा वर्कर, इस वक्त पॉलिटिकल वर्कर जेल में डाला है, 10,500 से ज़्यादा लोग उन्होंने ज़ख्मी किया है। हर रोज़ 50 और 60 लोग वो आंखों की बिनाई से महरूम हो रहे हैं, और इस वक्त भी मकबूजा कश्मीर की सारी क़यादत जेलों के अंदर है।
اور یہ جو پبلک سیفٹی ایکٹ ہے، ظالمانہ ایکٹ، اس کا مسلسل نفاذ ہو رہا ہے، اور یہاں سے لوگوں کو اٹھا کر ایسے علاقوں میں لیے جا رہے ہیں جہاں جیلوں میں RSS کے کارندے اور مشتنڈے اور ان کے بدماش جیلوں میں تعینات کیے گئے ہیں، اور معصوم بچوں پر اور نوجوانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، کچھ مظالم ایسے ہیں جو کیمرے میں ہیں، کیمرے کے سامنے ہیں، اور سوشل میڈیا میں اس کا تذکرہ ہے، لیکن نہ بہت سارے صرف یہ مظالم چلے، وہ یہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ امریکہ سب جانتا ہے، لیکن امریکہ شاید وکی لیکس کو تو زیادہ مانتا ہوگا۔ وکی لیکس بھی یہی کہتا ہے کہ امریکہ کو سب پتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے آنکھیں جو ہیں وہ بند کی ہوئی ہیں ان تمام ممالک نے جن کی طرف کے دیکھا جا رہا ہے اس وقت۔ اچھا یہ بتائیں سراج الحق صاحب، اس وقت جو کشیدگی نظر آ رہی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، اور جی میرا سوال بھی لے لیجیے گا کہ اگر یہ جو کشیدگی اس وقت جو نظر آ رہی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، اور جس طرح سے فرنٹ لائن پہ بھارت اب آتا جا رہا ہے، اور جس طرح سے تلخیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کیا آپ کو آنے والے دنوں میں خدا نخواستہ کوئی جنگ کے آثار نظر آتے ہیں؟ کوئی تعلقات جو ہے وہ تلخ مزید ہوتے دکھائی دیتے ہیں، یا آہستہ آہستہ وہ اپنی واپس والی پوزیشن پہ چلا جائے گا جس طرح کہ پہلے کرتا رہا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ UN میں جو اوباما نے تقریر کی ہے وہ ایک ادھوری تقریر ہے، اور اس میں اس نے کشمیر کا ذکر نہیں کیا، صرف اس وجہ سے کہ ہندوستان اس سے خفا نہ ہو، اور اس وقت وہ ان کا ایک کولیگ بن گیا ہے، ایک پارٹنر بن گیا ہے، تجارتی اور نیوکلیئر معاہدے ان کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اوباما نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن دوسری طرف مسئلہ یہ ہے، ہم چائنا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کھل کر کشمیر کے مسئلے میں ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کیا ہے، اور کل اور پرسوں بھی ان کے نمائندوں نے کھل کر بات کیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستان کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن ایک اور پہلو بھی یہی ہے کہ یہ جو دونوں ممالک ہے تو ایٹمی پاور بھی ہے، اور ایک محدود جنگ کا خطرہ بھی اس پہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی دنیا کو اس مسئلے کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ایک اور پہلو میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اب 77 دنوں سے کرفیو ہیں، اور کئی مہینوں سے کشمیری قوم سراپا احتجاج ہے۔ سپوز فرض کریں یہ 5 مہینے، 10 مہینے، 1 سال اور بھی یہ تحریک اسی طرح جاری رہا اور اس کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلتا ہے، تو اس کا ایک رد عمل ہو بھی سکتا ہے۔ وہ تو انڈیا کے خلاف ہے ہی بھی، لیکن پاکستان کے بارے میں ایک رد عمل ہو سکتا ہے، خود وہاں کے سیاسی لیڈرشپ کے خلاف بھی ایک رد عمل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قوم اب اس موجودہ سٹیٹس کو سے اور ماحول سے نکلنا چاہتی ہے۔ اب دیکھیں کہ روزانہ 1 ارب اور 50 کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس وقت آپ کے علم میں ہوگا کہ پھل اور فروٹ کا موسم ہے، اور کشمیری قوم کا سب سے بڑی آمدنی کا جو ذریعہ ہے وہ یہی فروٹ ہے۔ اب روزانہ کروڑ روپے کا فروٹ اسی طرح خراب ہو رہا ہے، اور کشمیری بری طرح معاشی بربادی سے دوچار ہے۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہی علماء ہیں کہ پاکستان کی حکومت ایک سفارتی سطح پر زبردست جہاد کر لے اور بین الاقوامی دنیا کو ساتھ میں لانے میں کامیابی حاصل کر لے۔ آپ کو لگتا ہے سراج الحق صاحب کہ سفارتی سطح پر جس جہاد کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا آغاز کر دیا گیا ہے وزیر اعظم صاحب کی جانب سے؟ میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب نے ایک تقریر کی ہے، لیکن یہ صرف ایک تقریر کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے بے شمار اپود ہونے چاہیے، بین الاقوامی طور پر لابنگ کرنی چاہیے، اور ہماری دوستی اور ملاقات کے ساتھ ساتھ انہوں نے خطوط بھی لکھے، بان کی مون سے ملاقات میں بھی وہ اس ایشو کو اٹھاتے ہیں، اب اس فورم پہ بھی وہ بولتے ہیں، ایک جدوجہد تو شروع کر دی نا، اس بات کو آپ مانتے ہیں؟ یقیناً OIC نے بھی اس بارے میں ایک پازیٹیو پیغام دیا ہے کشمیریوں کے حق میں، لیکن ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب کشمیری جاگ اٹھتے ہیں، قربانیاں دینے لگتے ہیں، مرتے ہیں، مٹتے ہیں، تو پاکستان کچھ دنوں کے لیے جاگ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد دوبارہ سو جاتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1-2 دن یا مہینے کی بات نہیں ہے، ایک جہد مسلسل ہے، اور منزل تک پہنچنے تک یہ جدوجہد جاری رکھنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ایک ریاستی پالیسی بنائے جائے، حزب اختلاف اور حزب اقتدار ایک پیج پہ بیٹھنے اور ایک آل پارٹی کانفرنس پہ کرنے کی ضرورت ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ میں ایک مشترکہ اجلاس اس پہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت اس کو مسئلہ نمبر 1 کے طور پر لینے کی ضرورت ہے۔
सिराजुल हक साहब, बहुत ही खूबसूरत बात की आपने। जोहद मुसलसल की ज़रूरत है, एक पॉलिसी जो है वो जामे बनाने की ज़रूरत है, और इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार को इकट्ठे बैठने की ज़रूरत है इस इशू के ऊपर। कुछ हम बात करते हैं इस वक्त पॉलिटिकल जो इस वक्त इन्वायरमेंट है पाकिस्तान के अंदर, उस पर बात करते हैं। ये जो सियासत का मद्दो-जज़र, उतार चढ़ाव जिसकी हम बात कर रहे हो, आने वाले दिनों में ये जो तूफ़ान बढ़ता हुआ नज़र आता है उसकी बात करते हैं। आगाज़ ज़रा पनामा लीक से कर लेते हैं। पनामा लीक्स पर जो हुकूमती मौक़िफ़ है उस हवाले से आप क्या समझते हैं? वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो शख्सियत है वो मुतनाज़ हो गई है? देखिए, वो कहते हैं कि जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाना है। सारी दुनिया यही कहती है कि पाकिस्तान का जो हुक्मरान ख़ानदान है वो पनामा लीक्स में मुलविस है, और अगर ये ना होता तो 3 बार जनाब वज़ीर-ए-आज़म कौम से खिताब न करता, और उन्होंने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया। लेकिन एहतसाब की जगह तो स्क्रीन, टीवी का स्क्रीन नहीं है। उसके लिए तो हुकूमत को कमीशन बनाना चाहिए था, उसके लिए हुकूमत को हिज़्ब इख्तिलाफ के DOA TORs को कबूल करना चाहिए था। लेकिन 5 महीने गुजर गए, न हुकूमत ने TORs कबूल किए, न हुकूमत ने कमीशन बनाया, न हुकूमत ने कौमी असम्बली में कोई ऐसा कानून लाया कि हमारे साथ रोड मैप है करप्शन को ख़त्म करने के लिए और पनामा लीक्स की तहक़ीक़ात के लिए। लेकिन इससे बढ़कर अफसोस की बात यह है कि जो पाकिस्तान का इदारा है नेब, जिस पर बहुत बड़ी रकम कौम की खर्च हो रही है, वो भी अब तक तमाशाई का किरदार अदा कर रहा है कि पता नहीं इनकी क्या ज़िम्मेदारी है। FIA बिल्कुल खामोश है। तो करप्शन की तदारुक के लिए जितने इदारे हैं वो पुरस्रार तौर पर उनने शायद हुकूमत के दबाव में खामोशी इख्तियार की है, लेकिन हम तो मुतमईन नहीं है, इसलिए हम चौक और चौराहों पे भी जा रहे हैं और अदालत का दरवाजे भी हमने खटखटाया है। आप मुतमईन नहीं है, आपने कहा मुतमईन नहीं है, लेकिन फिर एक स्ट्रैटेजी इमरान खान साहब जो है वो डिवाइस करते हैं, उसमें वो आप सब लोग को मदऊ भी करते हैं, हमारे साथ शामिल भी हो, लेकिन आप उनके साथ शामिल भी नहीं होते। सड़कों पर एहतजाज आप भी करते हैं, लेकिन उनके साथ रायवेंड जाने को तैयार आप नहीं होते। काजी हुसैन साहब का भी आपको याद होगा मरहूम, उन्होंने अड्डा प्लॉट पे उन्होंने भी एहतजाज किया। तो फिर क्यों आप उस सिमत का रुख करने से इनकार करते हैं? क्यों उसको सिर्फ नवाज शरीफ साहब का घर ही करार देते हैं? वो तो जगह जो है अड्डा प्लॉट, वहां पे पहले भी आपकी पार्टी की तरफ से एहतजाज तो हो ही चुका है ना। देखिए, एक जगह के बजाय अगर 2 जगह एहतजाज हो तो ज्यादा मौसर होगा। रेवण में भी हो जाए, फैसलाबाद में, लेकिन पहले आपकी तरफ से इनकार किया गया ना सिराजुल हक साहब, उनके साथ जाने से, घरों का रुख करना इसको कहा गया। मेरी बात सुने। रेवण में एक तबलीगी जमात का मरकज़ भी है, वहाँ से रोज़े लगाने के लिए हम जाते रहते हैं और हर साल वहाँ एक बड़ा इज्तिमा होता है, वहाँ हम जाते हैं। लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, PTI ने ऐलान किया था 23 तारीख़ को रेवण में इज्तिमा का, अपने जलसे का, और हमने ऐलान किया है 30 मई को, 30 सितंबर को। अब उन्होंने अपना जलसा भी 30 सितंबर को कर दिया है, तो वेल अच्छी बात है, वो अपना जलसा करेंगे, हम अपना जलसा करेंगे। इसमें इख्तिलाफ की कोई बात नहीं है। उन्होंने अच्छा चले, वो अपना जलसा करेंगे सिराजुल हक साहब, आप अपना जलसा करेंगे, लेकिन ये बता दें कि अगर आपके वो जलसे का टाइम फ्रेम ना होता तो क्या आप इनको ज्वाइन कर लेते? मेरे ख्याल में अगर वो मशवरे से ऐलान करते, यानी उमूमी तौर पर जब कोई मुश्तरक प्रोग्राम होता है तो जलसे ऐलान होने से कबल मशावरत होती है कि हम आओ मिलकर प्रोग्राम कर ले। लेकिन PTI ने हमारे मशवरे के बगैर ही ऐलान कर दिया और यही कहा कि PTI का जलसा है, जबकि उससे पहले हमने फैसलाबाद में ऐलान किया था जमात इस्लामी के जलसे का। लिहाजा इन दोनों में कंट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। वो अपना जलसा करेंगे, हम अपना जलसा करेंगे, ब्रेक का वक्त हो गया, करप्शन के खिलाफ बात करते आप हमारे साथ ही रहिएगा। लेकिन आप ये कहते हैं कि अगर आपके साथ मुशावरत की जाती तो शायद जमात इस्लामी उनके साथ रायवेंड का रुख करती। ये आपकी बात से हमने अखज़ किया। अगर आपको इससे इनकार है तो ब्रेक के बाद इस पर हम बात को कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम बात कर रहे हैं सिराजुल हक साहब से, जमात इस्लामी के सरबराह। उनसे हम बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त वो सियासत का ये जो तूफ़ान इस वक्त बरपा है, जो तहरीक इस वक्त कितनी तेज़ होती नज़र आ रही है, PTI जो है वो सड़कों पर निकल रही है, हर तरफ हमें एहतजाज और तहरीकें नज़र आ रही हैं, तो इन सबको देखते किस तरह से? सर ये बताइएगा सिराजुल हक साहब, अभी इमरान खान साहब के हवाले से बात हो रही थी, तो धरने के दिनों में जब सियासी बुहरान को हल करने के लिए आप अपना किरदार जो अदा करते नजर आए थे, तो उन दिनों में एक थर्ड एम्पायर का जिक्र किया जाता था। वो थर्ड एम्पायर कौन था और क्या लगता है कि उस थर्ड एम्पायर की मुदाखलत इस दफा हो सकती है जो तहरीक अभी इमरान खान साहब लेकर जाएंगे? शायद नहीं, मेरे ख्याल में इस वक्त मैं इस तरह कोई ख़तरा नहीं देख रहा हूँ कि जमहूरियत को ख़तरा है या सियासत को ख़तरा है। और ये जो मुल्क में करप्शन के ख़िलाफ़ एजिटेशन है, तहरीक है, इससे सियासत को भी फ़ायदा होगा, जमहूरियत को भी फ़ायदा होगा और बैलेट बॉक्स पे लोगों का एतमाद बहाल होगा। लेकिन अगर करप्शन इसी तरह हो, स्टेटस को इसी तरह बरकरार हो, जुल्म उसी तरह हो, महंगाई इसी तरह हो और जो बराइनाम जमहूरियत और सियासत हो, तो लोगों का इस इलेक्शन प्रोसेस पे एतमाद ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अब भी हुकूमत के साथ जो वक़्त है उसमें वो कमीशन बना सकती है और अपोजिशन की TORs को कबूल कर सकती है। और मैं ज़रूर ये पेशकश करूँगा कि अगर हुकूमत TORs को कबूल कर ले और कमीशन बनाने पर राज़ी हो और अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करे, तो अब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे तो बंद नहीं है, बातचीत तो हो सकती है, इसलिए कि बातचीत भी सियासत का हिस्सा है। हमने एक दरवाजे बंद नहीं किए हैं, लेकिन यह है कि हुकूमत एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रही है, बात करने के लिए तैयार नहीं है। बस अपने एक कागज़ उनके हाथ में है और वो कहते हैं कि अगर इसको मानते हैं तो ठीक है, अगर इसको नहीं मानते हैं तो आपकी मर्ज़ी। अब ख़ुद ही हुकूमत की शायद कोशिश यही है कि लोग चौकों और चौराहों की तरफ जाएँ, वरना हम तो मसाइल को युवानों के अंदर हल करना चाहते हैं। तो सिराजुल हक साहब, ये इस वक्त जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है, जैसा कि आप कहते हैं हुकूमत के ना मानने की वजह से, मैं ना मानूं की जो तकरार है उसकी वजह से, तो क्या आपको लगता है कि जैसे इमरान खान साहब हर दफ़ा कहते हैं कि अगला साल आखिरी साल होगा, कोई हुकूमत जाती भी नज़र आती है? इस वक्त जितनी तहरीकें इस वक्त सड़कों पर निकल आई, आप सड़कों पर है, अभी जो है जरदारी साहब के जो बेटे हैं वो जो है वो इस वक्त ये कहते नज़र आते हैं हम भी सड़कों पर है, तहरीक इंसाफ जो है वो भी सड़कों पर है, तो क्या हुकूमत जाती नज़र आती है? अगर सारी कौम सड़कों पे आती है तो एक कारनामा हुकूमत का होगा, इसलिए कि हमने तो TORs पर 8 इजलास किए और 8 बार कोशिश की कि हुकूमत के साथ कंप्रोमाइज़ हो जाए, कमीशन बनाने पर, TORs कबूल करने पर, पनामा लीक की तहकीकात पर, लेकिन अब तक हुकूमत तैयार नहीं है। मेरा एक और भी डिमांड है और ये कि मैं जिस एहतसाब और जिस कमीशन की बात करता हूँ उसमें एहतसाब सिर्फ नवाज शरीफ का ना हो, उसमें एहतसाब नवाज शरीफ साहब का भी हो और सिराजुल हक का भी हो, जरदारी साहब का भी हो, इमरान खान साहब का भी हो और दूसरे भी। इसलिए मौजूदा हुकूमत का एहतसाब भी ज़रूरी है, लेकिन इससे पहले पीपल पार्टी और परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमतों के भी एहतसाब ज़रूरी है, इसलिए कि उनका जो हिस्ट्री है वो भी उसी तरह है। तो मैं समझता हूँ कि हम अगर इंसाफ की बात करते हैं तो फिर इंसाफ की बात यह है कि आपके सब में जो चोर है उसका तो हिसाब होना चाहिए और मेरे सब में जो है उसका नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरे दाएं बाएं जो लोग हैं उनका भी एहतसाब होना चाहिए, आपके दाएं बाएं जो लोग हैं उनका भी एहतसाब होना चाहिए, ताकि हम पाकिस्तान को एक क्लीन सोसाइटी बना सके, करप्शन से पाक सोसाइटी बना सके। लेकिन अगर हम एहतसाब को और हम पनामा लीक्स को एक फ़र्द की गिर इस्तेमाल करते हैं तो मेरे ख्याल में ये एक अधूरी बात है। इसलिए एहतसाब हो, शफाफ हो और सब के लिए हो, इस मुल्क के लिए। मैं मैडम बात करना चाहता हूँ। अब देखिए सिराजुल हक साहब, आखिरी सवाल है इमरान खान साहब के हवाले से, फिर आगे जरा बढ़ते हैं, दूसरी पार्टीज की जाने भी जाते हैं कि आप हमेशा अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप की बात करते हैं इमरान खान साहब के साथ, लेकिन आम जिंदगी में हम देखते हैं कि जो आपके कारकुनान हैं और जो PTI के कारकुनान हैं वो एक दूसरे के खिलाफ बहुत ही सख्त जो है जुबान इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आप देखते हैं मुस्तकबिल में तहरीक इंसाफ के साथ एक और इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है? देखिए, ये पार्टियों के अंदर भी कारकुनान के दरमियान मुख्तलिफ नुक्ता-ए नज़र होते हैं। PTI के अंदर भी लोगों का एक मुख्तलिफ नज़र हो सकता है, जमात इस्लामी के अंदर भी हो सकता है। फिर PTI और जमात इस्लामी तो दो मुख्तलिफ जमातें हैं, लेकिन बेसित मजमूई हम जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में हमने एक माहिदा किया था
کہ ہم پٹواری سسٹم کو ٹھیک کر لیں گے، پولیس سسٹم کو ٹھیک کر لیں گے، اپنے تعلیمی سسٹم کو ٹھیک کر لیں گے، کرپشن فری ایک ماحول بنائیں گے، اور اس طرف ایک سفر جاری ہے۔ تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر خیبر پختونخوا میں یہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو باقی ملک میں بھی ہمیں مل کر اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان کے جلسے بھی ہو رہے ہیں، ہماری بھی ہو رہے ہیں، ان کے ریلیاں بھی ہو رہی ہیں، ہماری بھی ریلیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن یہ جو آپ کا کوشچن ہے نا کہ آپ لوگوں کے اختلافات ہے، تو ہمارا کوئی اس طرح معاہدہ نہیں ہے کہ ہم ملک کی سطح پر بس جلسے کریں گے تو ایک ہی کریں گے۔ میرے خیال میں ایک ہی مقصد کے لیے مختلف جلسوں کا ہونا یہ زیادہ ایجوکیشن کا اور موٹیویشن کا ذریعہ بن جس سکتا طرح ہے۔ کی یہ بات کی جاتی ہے، تجزیے تبصرے کیے جاتے ہیں، فوج اور حکومت ایک ہی پیج پر ہے، آپ کو بھی لگتا ہے ایسا ہی ایک ہی پیج پر ہے؟ جی آپ دوبارہ دہرائیے گا سوال۔ جو کہا جاتا ہے کہ فوج اور حکومت ایک ہی پیج پر ہے، آپ کو بھی لگتا ہے کہ فوج اور حکومت باقی ایک پیج پر ہے؟ ویسے اس وقت ملک کو جو کریٹیکل سچویشن ہے، آپ دیکھیے انڈیا نے ہمیں مسلسل دھمکیاں دے رہی ہے، اور گلگت بلتستان کی آزادی کا، اور کشمیر میں مداخلت کا، بلوچستان میں مداخلت کی بات ہو کر رہے، اور یہ صرف اعلانات نہیں ہے بلکہ عملی طور پر اقدامات بھی کر گئے ہیں کلبھوشن کی صورت میں۔ پھر یہ ہے کہ پاک افغان بارڈر پر مسلسل ٹینشن ہے۔ تو اس طرح کے پیغام ہے، تو میرے خیال میں پوری قوم کو ایک ہونے کی ضرورت ہے انڈیا کے مقابلے میں اپنے ملک کی حفاظت میں۔ لیکن جہاں ملک کے اندر بہت ساری ایشوز ایسے ہیں جس پر میں سمجھتا ہوں کہ فوج اور سیاسی حکومت کا ایک موقف نہیں ہے، لیکن یہ اختلاف رائے بھی ہماری جمہوری کلچر کا ایک حسن ہے۔ لیکن جہاں تک سیکورٹی کی بات ہے، ملک کی عزت اور انا اور وقار اور آزادی کی بات پہ، اس پر نہ صرف حکومت اور فوج بلکہ پوری قوم ایک ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا، ایک اور اتحاد کی جانب آتا ہے۔ ایک تو ہم نے اتحاد کی بات کی، پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کی، ایک اور انہونی جو پاکستانی سیاست میں ہوئی، آپ کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اس قدر قریب آ جانا، منصور آنا آصف علی زرداری صاحب کا، کیا مستقبل قریب میں کوئی اتحاد جماعت اسلامی کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نظر آتا ہے؟ میری خواہش ہے کہ میں تمام ان لوگوں کے اکٹھا کر لوں جن پر کرپشن کا کوئی داب اور داغ نہیں ہے، اور کلین لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک پیپل پارٹی کے ساتھ آنا جانا ہے اور دوسرے سیاسی جماعتوں کے ساتھ آنا جانا ہے، تو میرے خیال میں یہ ایک پازیٹیو چیز اس لیے کہ مسائل ڈسکس کرنا اور مل کر عوام کے مسائل کا حل نکالنا یہ حالات کا تقاضا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 30 تاریخ کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ کوشش کریں گے کہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو ایک پیج پہ لائیں اور ایک اسٹریٹجی پہ لائیں۔ اس کے لیے ہمارے روابط بھی ہیں، اور 30 ستمبر کے جلسوں کے بعد ہم ان کوششوں کو فعال بھی کر لیں گے، منظم بھی کر لیں گے، تاکہ پارلیمنٹ کے اندر ہم تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر لیں، اور حکومت کا جو اس وقت تک کارکردگی ہے وہ مایوس کن ہے، اس مایوس کن صورتحال میں قوم کو امید کی کوئی شمع بھی قوم کو دے سکے۔ ٹھیک، اچھا سراج الحق صاحب، کراچی کی سیاست پہ بھی آ جاتے ہیں۔ کراچی کی سیاست کو کیسا دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ جو ایم کیو ایم پاکستان کا جو رول ہے اس وقت، اس کا کیا مستقبل ہے، اور کیا رخ اختیار کرتی دکھائی دے رہی ہے اس وقت کراچی کی سیاست آپ کو؟ کراچی کے لوگ بڑے مظلوم ہیں۔ کراچی کے لوگ اور تو کیا پانی کے لیے ترس رہے ہیں، نوجوان روزگار کے لیے ترس رہے ہیں، اور یہ جو گزشتہ 20-24 سال کراچی گزرے ہیں، یعنی کراچی تو ایک معاشی انجن ہے، لیکن خود اس انجن کو چلانے والے لوگ احساس محرومی کے شکار ہیں اور محروم کے شکار ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کے زخموں پر مرہم پٹی رکھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک وہاں سیاسی جماعتوں کا کردار ہے، جن لوگوں کو کراچی کے لوگوں نے اب تک مینڈیٹ دیا ہے، انہوں نے تو قوم کو مایوس کیا، اور آج کراچی اگر دلدل میں ہے تو ان میں تو بنیادی کردار انہی لوگوں کا ہے جنہوں نے بالآخر لندن میں پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے، اور آج بھی کچھ لوگ ان کے ساتھ ہیں، کچھ لوگ ان کے خلاف ہیں۔ کے لوگوں کو اسمبلیوں سے استعفے دے دینے چاہیے؟ کیا یہ جو مینڈیٹ ہے یہ الطاف حسین کا مینڈیٹ ہے؟ دیکھیں وہ اپنی استعفوں کا فیصلہ خود ہی کرے۔ میں تو عوام کی بات کرتا ہوں کہ وہاں چوکوں اور چوراہوں میں، گلیوں اور کوچوں میں جماعت اسلامی موجود ہے، دعوت کے ساتھ موجود ہے، خدمت کے ساتھ موجود ہے، دیانت کے ساتھ موجود ہے،
ہمیشہ قربانیاں دی ہیں اور ہم نے اس شہر کو پرامن رکھنے کے لیے اپنے کارکنان کو تو قربان کیا ہے، لیکن وہاں پر امن اور لوگوں کی خوشی کی خاطر ہم نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے ایک آپشن موجود ہے جماعت اسلامی کی صورت میں، تو میں تو یہ نہیں چاہتا ہوں کہ کراچی اور سندھ ایک اور انارکی میں چلا جائے۔ آخری آپشن موجود ہے جماعت اسلامی کی صورت میں، تو ایسا کیا کیا جماعت اسلامی نے خیبر پختونخوا میں؟ ایسا کون سا انقلاب آپ سمجھتے ہیں کہ لائے ہے کہ وہاں کے لوگ جسے دیکھ کر کہیں کہ اگلی بار ہم نے ووٹ جو ہے جماعت اسلامی کو دیکھنا ہے؟ کیونکہ کے پی کے لوگوں کا یہ مزاج ہے کہ وہ ایک بار آزماتے اور دوبارہ نہیں آزماتے۔ دیکھیے، جن علاقوں میں ہم کامیاب ہوئے ہیں اس میں پہلے بھی ہم کامیاب ہو گئے تھے، اور آئندہ انشاءاللہ اس میں مزید وسعت اور زیادہ گہرائی اور زیادہ اس میں اضافہ کریں گے۔ باقی ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا۔ ہم نے وہاں سکول قائم کیے، کالجز قائم کیے، یونیورسٹیاں بنائیں، سڑکیں بنائیں، بجلی کا نیٹ ورک ہم نے پلایا، اور پھر یہ ہے کہ اپنے پولیس کو غیر سیاسی بنایا، پھر یہ ہے کہ پٹوار خانے میں جو خرابیاں تھیں ان کو ہم نے کلین کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں جب فائنانس منسٹر تھا تو پہلے بجٹ میں نے اعلان کیا تھا کہ ہم پشاور کو کلین بنائیں گے اور گرین بنائیں گے، اور آج آپ پشاور کو دیکھیں کلین نظر آئے گا اور گرین نظر آئے گا۔ لے کر آئے، ریفارمز لے کر آئے، لیکن ابھی بھی ان ریفارمز کے اوپر بہت سے کوشچن ضرور موجود ہے جس کے لیے ایک تفصیلی گفتگو ریکوائرڈ ہے، لیکن اس وقت چونکہ اس سیگمنٹ کا ہمارا وقت ختم ہوا، آپ کا بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے، موجودہ سیاسی صورتحال پہ بات کرنے کے لیے۔ ناظرین، یہاں پہ ہم بریک لیں گے اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو مشیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب کے حوالے سے ہم بات کریں گے جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نیو یارک سے۔ ان سے بات کریں گے کہ اس وقت جو سچویشن ہے، وزیر اعظم صاحب نے جو تقریر کی ہے اس کے جو امپیکٹ ہے وہ امپیکٹ کیا ہے، جن موضوعات پہ انہوں نے بات نہیں کی تو کیوں نہیں کی، ان سب پر بات کرتے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، مسئلہ کشمیر کل دنیا کے سامنے ایک بار پھر سے بھرپور طریقے سے اٹھایا گیا ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے جو اقوام متحدہ میں اس حوالے سے تقریر کی ہے، اس دورے میں وزیر اعظم نے مختلف ممالک کے سربراہان کے ساتھ ملاقات بھی کی۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا پاکستان بھارت پر دنیا کا دباؤ اس حد تک بڑھا پائے گا کہ مسئلہ کشمیر کا کوئی مناسب حل ہو سکے، اور یہ بھی کہ وزیر اعظم نے بلوچستان میں جو بھارتی مداخلت کا ذکر ہے وہ کیوں نہیں کیا؟ ان سب پر ہم بات کریں گے۔ مشیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نیو یارک سے۔ سرتاج عزیز صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دورہ ہے یہ ایک کامیاب دورہ ہے، اور جو تقریر کی وزیر اعظم صاحب نے، آپ کو لگتا ہے کہ بھارت پر یہ کوئی دباؤ ڈال سکے گی کشمیر ایشو کے حوالے سے؟ ساتھ ہی ساتھ یہ سوال بھی لے لیجئے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کون سے ممالک ہیں، وہ کون سے سربراہان مملکت ہے جن کو کہ وزیر اعظم صاحب اس ملاقات کے بعد کشمیر کے ایشو پر اپنے ساتھ لے سکے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ان کی اسپیچ میں انہوں نے زیادہ تر وقت کشمیر کے ایشو پہ لگایا، اور اس میں بنیادی بات یہ تھی کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو امن بحال نہیں ہو سکتا اس پورے خطے میں، اور امن بحال کرنے کے لیے ڈائلاگ ضروری ہے، لیکن ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ ڈائلاگ جو ہے پاکستان پہ آسان نہیں ہے، یہ دونوں ممالک کی انٹرسٹ میں ہے کہ بات چیت ہو، کیونکہ اس کے بغیر نہ ڈیفینس بھی ریزالو ہو سکتا ہے نہ کشمیر کے مسئلے پہ بات ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی اعادہ کیا کہ اس وقت جو وہاں پہ حالات ہیں، اب ایک نئی جنریشن آ چکی ہے کشمیر میں، اور وہ بھی اپنے حقوق کی رضا رہی ہے۔ تو ہندوستان کا یہ موقف کہ جی وہاں پہ بس اب حصہ بن گیا، کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا میں کسی نے ایکسپٹ نہیں کیا کہ کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے۔ تمام دنیا مانتی ہے کہ یہ آؤٹ اسٹینڈنگ ڈسپیوٹ ہے۔ سیکرٹری جنرل نے کل یہی کہا کہ there is no other dispute with the agenda of the UN longer than کشمیر، اور اس کے باوجود اس سے بات نہ ہونا اور اس قسم کے حالات ہونا جیسے پچھلے 75 دن میں ہو رہے ہیں، یہ بہت ایک لحاظ سے انہوں نے اس کو اجاگر کیا کہ وہاں پہ کس قدر ظلم ہو رہا ہے اور کس قدر بربریت سے وہاں کی جو پیسفل موومنٹ تھی اپنی حقوق کے لیے، اس کے اوپر کتنے لوگ مارے گئے اور کتنے لوگ اب گئے۔ تو میرے خیال ہے مجموعی طور پر یہاں کے ڈیلیگیشن میں بہت اچھا تاثر تھا اس کا، اور جیسے آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کے اس کے علاوہ 8 سربراہان مملکت
یا ان کے جو لیڈر تھے ان سے ملاقات ہوئی، اور اس میں 3 تو ظاہر ہے سیکورٹی کونسل کے ممبر تھے، یو کے، چائنا اور یو ایس، اور 5 اور ممالک تھے، جاپان، ترکی، ایران، نیوزی لینڈ اور سعودی عربیہ۔ ان تمام سے کشمیر کے مسئلے پر جو موجودہ حالات ہیں وہاں پر اس پر تمام نے افسوس کا اظہار کیا کہ اتنی شدید ٹینشن بڑھ رہی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پہ بات چیت نہ ہو، اور جو بین الاقوامی برادری ہے وہاں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے کچھ نہ لے۔ تو یہ بہت اچھا میسج میرا خیال ہے تمام ممالک کی طرف سے انڈیا کو جائے گا کہ دنیا نوٹس کر رہی ہے کہ ان کی جو پالیسی ہے کشمیر کے حوالے سے یہ سسٹینیبل بھی نہیں ہے اور منصفانہ بھی نہیں۔ چلے ٹھیک، بہت اچھا آپ کہتے ہیں کہ ایک میسج کنوے ہوا۔ آپ کو کیا لگتا ہے سرتاج عزیز صاحب کہ آئندہ کا لائے عمل جو ہے اب وہ ہوگا کیا، ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیے جی، وے فارورڈ میں تو ظاہر ہے کوئی ایک سنگل ایکشن تو نہیں ہے، اس میں جو بنیادی بات ہے کہ اس وقت سے جتنے ممالک سے بات چیت ہوئی ہے، امید ہے کہ ان کے جو بھی بائلیٹرل کانٹیکٹ ہوں گے اور کچھ پبلک اسٹیٹمنٹس ہوں گی اس میں اس کا ذکر ہوگا، اور اس پہ پریشر دباؤ بڑھے گا ہندوستان پہ کہ اس کو آپ کسی نہ کسی طریقے سے ریزالو کریں۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ ایک ہندوستان کے اندر بھی اب آوازیں اٹھ رہی ہیں، یہ مسئلہ وہاں جو ہو رہا ہے کیونکہ اصلی اس میں تبدیلی سچویشن میں ہے وہ گراؤنڈ سچویشن ہے کہ وہاں پہ جس طریقے سے نوجوانوں نے نئی نسل میں اٹھ کے احتجاج کیا ہے اور مستقل کر رہے ہیں، وہ بہت نئی صورتحال پیدا کرتا ہے ہندوستان کے لیے۔ میں شکریہ، اور اسی لیے وہ پریشان ہو کر کچھ نہ کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس کی توجہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ پہلا تو یہ دوسرا تو یہ پہلو ہے بین الاقوامی دباؤ اور گراؤنڈ سے۔ تیسرا پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے دونوں طرف ہے کہ ایک طرف ہم اپنی جو سلامتی کی حفاظت ہے اس کی بھرپور صلاحیت کا اظہار کریں کہ ہم نے کوئی ایسی دباؤ کے نیچے آ کے وہ اپنا موقف تبدیل نہیں کرنا، اور دوسرا یہ کہ جو بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں اور اس میں بین الاقوامی برادری بھی مدد کرے اور ہم بائلیٹرلی بھی کر سکتے ہیں۔ اور چوتھا جو ہے وہ ان کی ہیومن رائٹس وائلیشن کی ڈائمینشن ہے، اور وہ ہم نے ہیومن رائٹس کونسل کو بھی لکھا ہے، او آئی سی نے بھی اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے، تو وہ بھی بجائے خود ایک مزید دباؤ بڑھے گا آنے والے دنوں میں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا سرتاج عزیز صاحب یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے سشما سوراج جو ہے بھارتی وزیر خارجہ، انہوں نے آپ سے ملنے سے کیوں گریز کیا؟ مودی صاحب جو ہے انہوں نے اپنا دورہ کیوں منسوخ کیا؟ کیا وہ کوئی ہماری خارجہ پالیسی سے خوفزدہ ہے، گھبرائے ہوئے ہیں؟ سشما سوراج صاحبہ تو کل ایک ہی موقع تھا ان کا، لیکن وہ خود نہیں آئی، جو سارک کی فارن منسٹر کی ایک میٹنگ تھی کل، تو اس میں احمد اکبر ان کے منسٹر آف اسٹیٹ تھے وہ آئے تھے، ان سے میں انہیں ہاتھ سنایا اور ہیلو ہیلو کیا، لیکن سشما سوراج سے ابھی تک کوئی موقع نہیں تھا، پتہ نہیں یہ گریز کا لفظ کتنے تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت جو کشیدہ حالات ہیں اس میں کوئی فارمل ملاقات تو نہیں ہو سکتی، لیکن اگر جو آگے چل کر بات چیت ہوگی، کیونکہ ہم نے تو یہی کہا ہے کہ جب تک مسئلہ آگے نہیں بڑھے گا، بات چیت نہیں ہوگی تو کشمیر کا مسئلہ آگے نہیں بڑھے گا، حل نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ اچھا سرتاج عزیز صاحب یہ کہا جا رہا ہے، تنقید کی جا رہی ہے وزیر اعظم صاحب پر کہ بلوچستان کا جو ایشو ہے وہ انہوں نے نہیں اٹھایا، کیا وجہ ہے؟ کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، وہ تو ہندوستان کا موقف ہے نا، ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ وہ انٹرفیئرنس ہے ان کی، اور وہ جب وقت آئے گا تو اس کو کریں گے کہ ہم مزید مٹیریل اکٹھا کر رہے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ ہم سے کہتا تو ہے کہ ڈانس اسٹیٹ ایکٹر انڈیا میں آ کے کچھ کرتے ہیں، لیکن وہاں کے جو اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ بلوچستان میں مداخل کر رہے ہیں، کچھ افغانستان کے ذریعے کچھ ڈائریکٹلی، تو جب وقت آئے گا تو اس پر ہم بات کریں گے۔ اس تقریر میں تو اس کا موقع نہیں تھا۔ جی سرتاج عزیز صاحب آخری سوال آپ سے، وہ یہ کہ بھارت کی جو جارحانہ پالیسی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ خبر آ رہی ہے کہ جنگ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، صداقت ہے اس میں؟ یہ پتہ نہیں ہے، میں وہاں کے اندر ظاہر ہے کہ ہماری بھی تیاریاں جو بھی ضرورت ہوگی وہ انشاءاللہ کی جائیں گی، کیونکہ ہمیں اپنی سیکورٹی کو تحفظ کرنے کی صلاحیت بھی ہے اور مصمم ارادہ بھی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ اس حاملے میں دباؤ کو ڈالنے کے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی احساس ہوگا کہ اس وقت اگر اس چیز کو مزید ہم نے ہوا دی کہ یہ اس وجہ سے تو کشمیر کا ایشو جو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پھر بین الاقوامی توجہ میں آ جائے گا کہ یہ جو اس وقت ٹینشن ہے وہ کشمیر کی وجہ سے ہے، تو کشمیر پہ جس طرح نیوٹرل ٹیسٹ کے بعد ہوا تھا اس سے بات چیت ہونے چاہیے، اس کو حل ہونا چاہیے، تو دونوں طرف پوائنٹس آف ویو ہیں، آپ دیکھیں کہ لیکن بہرحال جہاں تک ہماری سیکورٹی کا تعلق ہے اور ہماری فوجیں انشاءاللہ پوری طرح تیار ہیں کام کے لیے، ہماری سلامتی کی تحفظ کے لیے اور زمین کی حفاظت کے لیے،
تو ہمیں فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک، سرتاج عزیز صاحب آپ کا بہت ہم سے بات کرنے کے لیے۔ ناظرین پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ مجھے میرین سکسین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔